4 مرتبہ افغانستان بھیک مانگ چکا ہے کہ ہم ہار مانتے ہیں، ہم شکست تسلیم کرتے ہیں، سیز فائر کر دیا جائے، جنگ بندی کر دی جائے، لیکن پاک فوج اور پاکستان کا ایک ہی پیغام ہے کہ جنگ شروع آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں لیکن اس کا اختتام ہم خود کریں گے۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات ضروری یہ بھی ہے کہ افغانستان کی عوام یہ نہ سمجھے کہ ان کی یہ جنگ جو ہے وہ پاکستانی عوام کے ساتھ ہے، پاکستانی فورسز کے ساتھ ہے۔ ہماری جنگ ان دہشت گرد عناصر کے ساتھ ہے، ہماری جنگ ان بھارتی پروکسیز کے ساتھ ہے، ہماری جنگ فتنہ الہندوستان کے ساتھ ہے، ہماری جنگ فتنہ الخوارج کے ساتھ ہے، جو افغان سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان کے امن کو خراب کر رہے ہیں، جو افغان سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان کے صوبوں کے امن کو خراب کر رہے ہیں، پاکستان کو لہو لہو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کی سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں، معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، خواتین کو نشانہ بنا رہے ہیں، بزرگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ جنگ پاکستانی عوام اور افغانستان کی عوام کے مابین بالکل بھی نہیں ہے، لہٰذا اس مسکنسیپشن کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ یہ وہ ناظرین مسکنسیپشن ہے جس کو بھارتی عوام اور بھارتی عناصر استعمال کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں نے اپنے ہی افغان بھائیوں پر حملہ کر دیا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف بھارت کے ان پروکسیز اور ان شرپسند عناصر کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کے بچوں پر حملہ کیا، پاکستان کی سویلین آبادی پر حملہ کیا۔ ناظرین، افغانستان کی جانب سے اور افغان طالبان کی جانب سے ان شرپسند عناصر کی جانب سے یہ ایک موقف پریزنٹ کیا جا رہا تھا، ایک یہ پیش کیا جا رہا تھا موقف کہ ہم نے تو 2 سپر پاورز کو ہرا دیا۔ ارے آپ نے 2 سپر پاورز کو ہرایا تو پاکستان کیا چیز ہے؟ آپ یہی سٹانس اپنا رہے تھے اور سوشل میڈیا پر یہ بیانات جو ہے وہ آپ دے رہے تھے، جذباتی بیانات، اور پھر بھارت ان بیانات کو جواز بنا کر پریزنٹ کر رہا تھا کہ پاکستان کی خیر ہو۔ بھارت شاید یہ بھول چکا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہم نے حال کیا ہے، ان کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا ہے، وہ شاید اس سلوک کو، اس حال کو اور اپنی اس بدترین شکست کو بھول چکا تھا، اور اب افغانستان کو ہائپ دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ افغانستان نے یہ کر دیا، افغانستان نے وہ کر دیا۔ ارے امریکہ تو خود اس بات کا اعتراف کر رہے تھے، امریکہ کے جرنیل خود اس بات کا اعتراف کر رہے تھے کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو افغانستان میں شکست دی۔ آپ بھول گئے؟ آپ نے اگر 2 سپر پاورز کا مقابلہ کیا تو وہ کس کی وجہ سے کیا؟ آپ نے اگر 2 سپر پاورز کو شکست دی ہے تو آج تک وہ سپر پاورز خود کیا کہتے ہیں کہ ہم اس خطے میں افغانستان کو شکست کیوں نہیں دے سکے؟ آپ اتنے نمک حرام تو نہیں ہو سکتے۔ ہم نے تو آپ کی 40 سے زائد سال تک مہمان نوازی کی، آپ کی خدمت کی ہے، اور ابھی بھی ہم افغانستان کی عوام کی خدمت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور ان کو اپنے سر کا تاج بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، پاکستان کی معیشت پر جو ایک بوجھ تھا، 40 سال سے زائد تک ہم نے مہمان نوازی کی، اب بالآخر ہم نے ان کو خیر آباد کہنا تھا۔ لیکن ناظرین، اب اس کو کچھ سیاسی جماعتیں، کچھ شرپسند عناصر وہ ایک اینگل دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی، یہ تو بڑا ایک غلط اقدام اٹھایا ہے، یہ تو ان کے بچے، ان کا سب کچھ جو ہے ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی جا رہی ہے۔ کون سی زیادتی بھائی؟ ہم تو ابھی بھی آپ کو جو ہے ویلکم کہتے ہیں، آپ آئیں پاکستان، جتنی دیر آپ نے رہنے رہے، لیکن آپ کا حقیقی گھر تو افغانستان ہے نا۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو ایک اور پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور بڑی ہائپ دی گئی اس کو بھارت کی جانب سے، وہ کیا تھا؟ ایک ویڈیو اس وقت منظر عام پر تھی اور اس ویڈیو کے اندر ناظرین دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک پلین کریش کر گیا ہے۔ اس پلین کو کہا جا رہا تھا یہ پاکستان کا جدید ترین لڑاکا طیارہ ہے، F-16 گرا دیا افغان طالبان نے، افغان طالبان کے کمانڈوز نے یہ گرا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اب ناظرین، اس خبر کا اگر ہم پوسٹ مارٹم کریں تو یہ خبر ناظرین بھارت کی ہے۔ 2022 کے اندر راجستھان میں بھارتی فضائیہ کا طیارہ ٹریننگ کے دوران MiG-21 گر کر تباہ ہوتا ہے، اور ناظرین بھارت خود اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور وہی پرانی ویڈیو اپنے طیارے کی، اپنی ناکامی کی سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں پاکستان کا F-16 گرا دیا ہے۔ واہ، تالیاں ہونی چاہیے ان کے لیے۔ بھارت اپنے گرائے ہوئے طیارے کو F-16 کہہ رہے ہیں، اور کچھ JF-17 تھنڈر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ افغان کمانڈوز نے گرا دیے۔ سلام پیش کرتے ہیں ہم بھارت کو، واہ کس اعلیٰ درجے کا آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر بات کی جائے پاکستان کی لیٹسٹ حکمت عملی کی یا پھر لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو ہے، افغانستان کی جانب سے سیز فائر کی بات کی جا رہی ہے، جنگ بندی کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ناظرین چونکہ انہوں نے حملہ شروع کیا، ہماری سویلین آبادی کو نشانہ بنایا، ہماری فوج کو نشانہ بنایا، ان کی 19 پوسٹوں پر ہماری فوج نے قبضہ کیا اور وہاں پر جا کر پاکستان کا جھنڈا لہرایا اور کہا ہے کہ یہ بھارت کی مدد سے جو یہ پروکسیز، جو یہ فتنہ الخوارج، فتنۃ الہندوستان جو ہے، یہ پاکستان پر حملہ کر رہے ہیں،
یہ شاید بھول گئے تھے کہ انہوں نے کس پر حملہ کیا، یہ بھول گئے تھے. اور یہ جو فیک ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں اور پاکستان آرمی کی موومنٹ کی ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں اور اس کو اینگل کیا دے رہے کہ پاکستانی فوج بھاگ رہی ہے. ناظرین خود سوشل میڈیا پر اور ویڈیوز منظر عام پر ہے، جس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے افغان طالبان اور ساتھ ہی ساتھ وہ جتنی بھی پراکسیز ہے، جب پاکستان نے حملہ کیا پاکستانی فوج نے اپنی چیک پوسٹوں سے ایسے دم دبا کر بھاگے، ایسے دم دبا کر کہ پتہ نہیں کوئی دیکھ کھل گئی ہو، ایسے وہ تیزی سے ریس لگی ہو. ناظرین ایسا لگ رہا تھا کہ میراتھن میں دوڑ رہے ہیں اور دیکھا جا سکتا تھا کہ کس طریقے سے وہ بھاگ رہے ہیں. ناظرین اب افغانی جارحیت یہ جو بھارتی پیسوں سے کی گئی ہے اس کو جواب ملے گا، مؤثر جواب ملے گا، مل رہا ہے. اور اب اس کا جواب فائنل کب ان کو ملے گا؟ یہ تو ابھی شروعات ہے جو ہم نے کی ہے. یہ بھی پوسٹوں پر حملہ کرنا، پھر ان کی پوسٹوں کو تباہ کرنا چن کر. فتنہ الخوارج کی ناظرین ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہمارا افغانستان کی عوام کے ساتھ بالکل کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ ہمارا رولا نہیں ہے، کوئی ہمارا ان کے ساتھ جو ہے کلیش نہیں چل رہا. ہماری جنگ ان عناصر کے ساتھ ہے جو کہ پاکستان کے خلاف آپریٹ ہو رہی ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف آپریٹ ہو رہی ہے، پاکستان کی عوام کے خلاف آپریٹ ہو رہی ہے، پاکستان کی سویلین آبادی کے خلاف آپریٹ ہو رہی ہے، جو کہ پاکستان میں امن قائم نہیں رکھنا چاہتے. ہماری صرف ان کے ساتھ لڑائی ہے، صرف ان عناصر کے ساتھ لڑائی ہے. تو ناظرین اب اس کو عوام کے درمیان جنگ تصور نہیں کیا جانا چاہیے. مشرق وسطیٰ روانگی کے موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی گئی کہ سنیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان جنگ جاری ہے، میں اس معاملے سے فری ہو کر آتا ہوں تو پھر اس معاملے کو بھی دیکھنا ہوگا. 8 جنگیں میں نے رکوائی ہیں تو یہ جنگ بھی جو میں رکوا دوں گا، میں جنگیں رکوانے کا ماہر ہوں. چین نے بھی ناظرین تشویش کا اظہار کیا اور چین کی جانب سے کہا گیا کہ چینی سرمایہ کاری کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہیے. دونوں ممالک کو مصر کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی تھی، سعودی عرب کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ دونوں ممالک کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم نے تو تحمل کا مظاہرہ کیا اور تحمل کا مظاہرہ کرتے رہیں گے، لیکن جب بات ملکی سالمیت پر آئے گی، جب بات قومی سلامتی پر آئے گی تو پھر ہم سے تحمل نہیں ہوگا. یہ غزوات کیوں لڑے گئے؟ غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ نہیں بھی کر سکتے تھے، معاہدہ کر سکتے تھے، مذاکرات کر سکتے تھے، لیکن باطل کے ساتھ مذاکرات بالکل بھی نہیں. باطل ختم ہوگا، باطل کو ختم ہونا ہے اور اس کے ساتھ جنگ کر کے ہی باطل مٹے گا، حق کی فتح ہوگی انشاءاللہ. آپ اس بارے میں ناظرین کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.